خوش بھی ہوں، زار و زار بھی ہوں، خوش بھی ہوں، زار و زار بھی ہوں، کیوں ہوں میں ایسا کیا بتاؤں کیا ہوا، یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر کبھی انسان شعر بات بولتا ہے جیسے قصہ بولتا ہے، قصہ واقعہ بولتا ہے، تو وہ جیسے قصہ واقعہ بولتا ہے اس کو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا ایسی بات۔ مثلا کوئی لیلا مجنوں کے یاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وصال تھا وصال نہیں تھا، اس نے سنا کہہ دیا، اس کو لوگ سمجھ یہی ایسا ہے، یہی ہوگا نا، حقیقت کا تم کو پتہ ہے ہوگا نہ ہوگا، اس میں بھی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک ان کی باتیں یاد کر کے ایسے خوش ہوتا ہے، ان کی باتیں خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ ایسے واقعات ہیں، اس واقعات والا نہیں ہے لیکن ایسے خوش ہوتا ہے، یہ اس واقعات والا ایک اس واقعات کو بیان کرتا ہے، اس واقعات کا والا بذات خود وہ انسان ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے وہ۔ تو وہ ان باتوں کو جو گزری ہوتی ہیں اس کی ماضی میں، اب وہ لوٹ کے آئیں گی نہیں آئیں گی، اس کو مجہول انداز میں کہتا ہے۔ اچھا ہو برا ہو کسی کے اس میں نہ پڑے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ فاجر ہے یہ فاسق ہے یہ بزرگ ہے، کیا پتہ فاجر فاسق بزرگ بن جائے اور بزرگ کافر بن جائے، تقدیر بھی تو چلتی ہے نا، تقدیر بھی چلتی ہے۔ خدا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے اعمال، حساب کتاب، جنت دوزخی کون ہے کیا ہے، بزرگ ہے نہیں ہے، آخر کا خراب ہے، اس سب سے فارغ ہو چکا ہے۔ ہمارے تو نئی چیزیں ہوتی بھائی آج ہوا جو ہونا تھا وہ ہو کر آئے گا، سب لکھا جا چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسا، رفعت الاقلام جفت الصحف بما ہوا کائن، کل میں لکھ کے ایک طرف ہو گئی ہیں، جفت الصحف جن ورقوں پہ جن پہ نوشتہ کی گئی ہیں وہ خشک ہو گئے، سب سیٹ ہو گیا، بما ہوا کائن جو کچھ ہونا ہے وہ چل رہا ہے، اس میں جو ہم تو نہیں دیکھ کے آئے نا، ہم کو تو حکم ایسے، آپ کہتے ہیں جو کچھ ہونا ہے میں کام پہ نہیں جاؤں گا، ملے گا تو دکھا، تم دیکھ کے آئے ایسے، تم کو سنایا گیا ہے، لیکن تم کو جو حکم ہو تم کام کرو روزی ملے گی، تم کو جو حکم ہوا تم دوا کرو پرہیز کرو شفا ملے گی، تمہیں جو لکھا تو پھر وہی ہوگا، ہم نے کیا کرنا، ایسے نہیں، وہ خدا کے علم کے تم کو غیبی اشارے دیے ہیں، اس میں دعائیں مانگو، لیکن تم اسباب کے ساتھ چلو، اسباب تو اسباب کے ساتھ ہم چلتے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں، ہونا کیا ہے نہیں ہونا کیا ہے وہ اس میں نہ پڑو، اس میں اس وقت پڑھو جب کوئی چیز ہو چکے، بس کوئی نقصان تو ہو گیا، آپ کے کاش میں ایسے نہیں کرتا ایسے کرتا، یہ کام نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ آتی، تو ہم کو حدیث کے مطابق کاش کا لفظ شیطان کا رستہ کھولتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن جب ہو جائے اس کے بعد کہو قدر اللہ، جو خدا نے مقدر کیا تب ہو گیا، اس سے پہلے نہیں کہنا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، تو میں تو کام پہ نہیں جاتا، میں دوائی نہیں کھاتا، یہ نہیں، تم کرو، لیکن ہونے کے بعد چیز ختم ہو جائے اب کیا ہوگا، کاش میں نے یہ نہ کرتا، یہ نہ ہوتا، ایسے نہ کہ قدر اللہ ما شاء بما فعل، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، آئندہ پھر احتیاط کرے،
آئندہ پھر احتیاط کر میں اس اسباب سے بچوں، لیکن جو ہو چکا ہے اس میں اب نہ پڑے، وہ ہونا ہی تھا۔ ما کان یصیبک لم یکن لیخطئک، جس چیز نے تجھے پریشان کرنا ہے یا آنا ہے اس مصیبت نے یا اس دکھ نے، اس بیماری نے، ہاں وہ تجھے خطا نہیں کرے گی، اس نے آنا ہی آنا تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تقدیر کی دعائیں بھی آقا جی نے بتائیں، وہ فائدہ تھے۔ قضاء و قدر میں تقدیر کام کرتی ہے، تقدیر میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، یہ بھی ماننا چاہیے۔ جو چیز زبان رسول کریم سے نکلے اس کی دونوں طرف سے معلومات، نہیں کہ آدھی معلومات ہو آدھی نہ ہو۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، دونوں طرف سے معلومات ہونی چاہیے۔ آج ادھوری معلومات ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تقدیر میں یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی تو کہا نا آقا جی نے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں کام کرتی اس کو روک دیتی کون؟ الا الدعاء، مگر دعا۔ دیکھا، فإن العبد لن يهلك مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی دعاؤں میں بھی ہم زیادہ چلتے ہیں، کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے علم کی گہرائی کو زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تقدیر میں زیادہ کوئی نہ گھسے، گھسے نہیں، جتنا اجازت ہے اتنا جائے، گہرے پانی میں نہ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہے، آپ کے ساتھ۔ ان کا تعاون بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ چلیں گے، وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ اب وہ تعاون کی صورتیں آپ کے پاس دو ہیں، ایک علم ظاہری ہے، جیسے علماء قرآن حدیث الفاظ پڑھتے ہیں، سب برکت ہے، اس سے تعاون آپ کے ساتھ، آپ چلیں گے۔ آقا نے ایسے کہا، اس سے منع فرمایا، یہ حکم فرمایا، اور اس چیز ہو جائے تو توبہ کر لے گناہ سے، اگر کوئی مصیبت آئے تو ٹل جائے گی، یہ پڑھ لے۔ تو آپ نے یہ قرآن حدیث میں پڑھا، عالموں سے پوچھا، چلے، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ ایک دوسرا تعاون ہے، اس تعاون کے علاوہ طریقت میں ذکر اذکار کرتا رہے اور شیخ کے ساتھ چلتا رہے، شیخ کے ساتھ چلتا رہے، کہ آپ آقا جی سے بالواسطہ چلیں گے نا۔ یہ اصولاً چیزیں، قانوناً چیزیں، یہ نہیں کہتا میں وہ ہوں یا وہ ہوں، میں ایک بیان کر رہا ہوں، وہ تم ہو، یہ ہے، میں ہوں، اللہ جانے، وہ کسی کو نہیں پتا، نہ اس کی کوئی سند لا سکتا ہے، نہ ڈگری لا سکتا ہے، یہ نہیں کوئی لا سکتا۔ ہاں علامتوں سے اس کو پہچان سکے، اس میں یہ علامت ہے، علامتوں سے اس کو پہچانے۔ ہر شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے نہ چلے، ہر ایک کی بات اندھا ہو کے نہ مانے، سوچ سمجھ کے قرآن حدیث، اس کی بات اندھا ہو کے مانے، عجائبات دکھیں، عجائبات دکھیں، کہ کبھی یہ بولتا ہے، کبھی یہ بولتا ہے تو لگتا ہے یہ نہیں بولتا، اس کے اندر سے کوئی چیز بولتی ہے، ہاں خود نہیں بولتا۔ وہ کیسے خود نہیں بولتا، اس کے اندر سے کوئی چیز بولتی ہے۔ قانوناً علم کے راستے سے اس چیز کو ماننا چاہیے، جو قرآن حدیث میں خاص کر کے آئے، جو قرآن حدیث کے علاوہ وہ اندازیں صحیح ہو یا نہ ہو، خدا جانے، وہ صحیح ہو یا نہ ہو، خدا جانے، تو اس میں زیادہ جیسے نا مضبوطی نہ کرے کہ شاید ایسے ہوگا، کہے شاید، لیکن جو قرآن میں آ جائے یا حدیث میں آ جائے، نبی کریم بولے، اس کو شاید کہنا، وہ آدمی کافر ہے، نبی پر شک کرتا ہے، شاید کہتا ہے، شاید کہنا چاہیے نبی کرام کو، شاید یہ سچ ہو، نہیں کہنا۔ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ، خود نہیں بولتے، خدا کی زبان ہے وہ حضرت۔ تو آقا کی زبان سے کوئی غلط چیز نکل سکتی ہے؟ تو آقا جی کہتے ہیں انسان جب خدا کی محبت کے کاموں میں لگتا ہے، خدا کی محبت کے کاموں میں دل سے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے، طریقت میں شیخ کے ساتھ مثلا خدا کی محبت کے کاموں میں لگتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، تو آقا جی نے یہ بات تو سب مانتے کہی ہے
جس نے پڑھا وہ بھی مان سے، نہیں پڑھا اس کو پتہ ہے عالموں نے کہی ہے یہ متفق فیصلہ ہے، آقا جی نے یہی بات کہی۔ کون سی بات کہی ہے؟ ہاں، اس کو سمجھیں آپ، اس بات کو سمجھ کے اس آدمی کو ڈھونڈیں، آپ کا کام بن گیا بڑا تعاون، کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ نبی کریم اس کے ذریعے تم کو چلا رہے ہیں اور خود پس پردہ ہے، پس پردہ ہے۔ تو نبی کریم نے یہ بات کہی ہے، اس میں شک کرنا وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے۔ اس کو سچ سمجھنا یا کمزور سمجھنا، یقین نہ کرنا، کسی کی بات پہ یقین ہو نہ ہو، واللہ عالم کہتے کچھ نہیں، بھائی صالح آدمی، یہ ولی آدمی ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہوئی تھی، ہو سکتی ہے، فرشتوں سے بھی ہوئی تھی، اگر نہیں ہو سکتی تو نبی سے نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم نے کیا کہا؟ خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کی نگاہ بن جاتا ہے، خدا اس کا حال کہا لکھا ہے، سب دنیا جانتی کہی ہے۔ تو پھر طریقت میں تم کو اس شخص کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جس کی خدا نگاہ بن جائے، زبان بن جائے، تو پھر تمہارا مسئلہ خدا سے وہ جوڑے گا، خدا سے بھی تم کو ملائے گا، نبی سے تمہارا آمنا سامنا کرا دے گا۔ جب نبی سے تمہارا آمنا سامنا کرا دے پھر اس پر شک رہے گا؟ سوال جواب ختم، اس سے تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرا دے کھلم کھلا جاگتے ہوئے۔ تو ایسے شخص کو ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ڈھونڈے کیسا؟ میں بھی ایسے باتیں کرتا ہوں، تم بھی ایسے باتیں کرتا ہوں، وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، اب اس کا یقین کو کیسے ہے؟ یہ وہی آدمی ہے۔ ادھر بات آ کے گم ہو جاتی ہے، ادھر صرف اتنا ہی کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے نبی بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے شیخ بھی مل جاتا ہے۔ خدا اتنی بڑی چیز ہے، صالحین متفق ہو کے کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، چیز کو مانتے ہیں، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ وہ مل جاتا ہے، تو پھر نبی سے ہم نہیں مل سکتے؟ نبی سے ہم اللہ سے کم درجہ، اللہ کے برابر تو نہیں، خدا تو نہیں، وہی مل سکتے۔ اور شیخ تیسرے درجے میں ہے کہ یہ وسیلہ خدا رسول کا، تو شیخ بھی مل سکتا ہے، لیکن ڈھونڈنے والا سچا نہیں ہے نا۔ ڈھونڈنے والا سچا ہو، خدا بھی ملتا ہے، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے۔ تو طریقت کا جو مسئلہ ہے وہ خدا رسول سے رابطے کا مسئلہ، تو اس میں پہلی سیڑھی یہی ہے بالاتفاق تمام اولیاء کا، فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جائے۔ اب فنا ہو تو شیخ بھی ایسا ملے نا، اب وہ کیسے ملے یہ بھی مجہول بات ہے۔ کسی بڑی داڑھی دیکھ لیا، کسی کو تسبیح پڑھتے دیکھ لیا، نعرہ مار، ہو سکتا ہے فراد ہوئے بھی ہیں۔ جب انبیاء 32-33 دنیا میں نبی، جیسے قادیانی ایسے اور بھی بنے ہیں، تو نبی بن کے لوگ دنیا میں ابھرے ہیں، تو ولی بننا تو آسان ہی ہے۔ انبیاء نہیں بنے، نبی بن گئے، 32-33 واقعات نبیوں کے، نبی بنے۔ آقا کے بعد فوراً بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوتا رہا، اب پاکستان میں ہوا قادیانیوں کا۔ تو ولی بننا آسان ہے۔ تو مسئلہ یہ بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے کہ آپ ایسے آدمی کو ڈھونڈیں، اور کسی پر اگر ڈھونڈے بھی تو احتیاط سے چلے، یقین نہ کرے جلدی، یقین نہ کرے جلدی، یقین تب کرے اس میں خدا والی کوئی بات، نبی والی بات نظر آئے۔ وہ نہ جادوگر کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے، نہ خاص آدمی کر سکتا ہے۔ اسی وہ بات تبھی پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس پر ہے، نبی کی نگاہ ہے۔ وہ علامتیں کیا ہونی چاہیے؟ وہ علامتیں جب تم اس سے دل لگاتے ہو، تمہارا دل خدا سے لگتا ہے، اللہ اللہ، جب تم سے دل لگاتے ہو تمہارا دل نبی سے لگتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ یہ جادوگر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر یہ چیز نہ دیکھے کہ مجھے شفا ہو جائے، شفا جوگی بھی دے دے گا، وسیلہ بن جائے گا، ڈاکٹر بھی دے دے گا، یہ تو عام چیز ہے۔ یہ علامتیں نہ دیکھا کریں، یہ دیکھے تمہارا دل جب سے لگاتے ہو خدا کی طرف، راغب ہوتا نہیں ہوتا، دل اللہ کی طرف جاتا ہے، اچھے کاموں کو کرنا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی ہے، پہلے میں پڑھتے تھے، جب سے دل لگا کے شخص سے، پھر ہم نے وظیفے پڑھے ہیں یا کوئی چیز پڑھی ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، عظمت دل میں آتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ علامتیں، اور اس کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی اپنے دل میں ادب سے شرط لگا لے، ادب کے اندر اگر فلانی چیز ہو جائے، ہو سچا، یا فلانا کام شریعت کے اندر میرے یقین کے لیے، میرے اطمینان کے لیے، تو میں شخص کو مان لوں گا خدا اور رسول سے مقرر ہے۔ کیونکہ بعض لوگ طریقت میں سلسلے میں گھس کے خود مقرر ہو جاتے ہیں، کسی سلسلے میں چلے گئے، ساری باتیں سیکھ لی، ہاں جی، ذکر دینا، باتیں کرنا، معلومات، خدا سے مقرر نہیں کیا۔ یہ خود جیسے شیخوں سے سیکھ کے اس کو شیخ تم ہو، چل لوگوں کو چلاؤ، یہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے کہ اس کی نگاہ خدا کی نگاہ کا یہ نہیں ہے۔ یہ جیسے تعاون والا اہل قال ہے، بولے گا سمجھائے گا۔ اور تم نے خدا کو پانا، نبی کو پانا، اس سے تو ساری عمر بھی میرا خیال میں مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ یہ پڑھا کے تم سمجھاتا، اچھا تو ہے، لیکن اس میں خود وہ پاور نہیں ہے۔ کون سی پاور؟ کہ اس کی نگاہ خدا کی نگاہ نہیں ہے، اس کی زبان خدا کی زبان نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا، آقا جی نے کہا نا، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر یہی ہے کہ انسان ایک کے پاس جائے، دو کے پاس جائے، تین کے پاس جائے، جو پھرتا پھرے، کوئی بات نہیں، لیکن جہاں کو تھوڑا سکون ہو تو اس کے حساب کتاب سے چلے، اور اس کے حساب کتاب سے چلے جو طریقت کا ہے، ہاں جی، اور اس کو کوئی چیز خدا کے قدرت والی نظر آئے، نبی کے کس سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اس کا دل راغب ہونے لگ گیا طاعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگ گیا، اچھے اعمال کر نہیں سکتا تھا، اس میں زیادہ اس کو شوق پیدا ہو گیا، ہاں جی، تو یہ چیزیں اس کی علامت ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ علامتیں نہ ڈھونڈے، اعتبار کر کے اس کے پیچھے اندھا ہو کے چلے۔ اندھا ہو کے کیسے؟ مثلا اس کی کسی بات پہ اعتراض نہ کرے۔ طریقت والوں نے کہا، بلتے مولانا روم نے کیا کہا، اگر شیخ تم کو کہے خنزیر کے خون میں رنگو مسلح رنگ دیا کرو، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اس کا مطلب نہیں خون میں رنگ دو، اس کا مطلب کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے نا، تم وہ کر لو، بعد میں آستے آستے پتہ چل جائے گا، جلدی نہ کرو۔ خون کے رنگ میں نہیں کہ وہ خون کے، تم کو ایسا نظر آتا ہے کتنی غلط باتیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن تم کو پتہ ہے اس میں خدا سے کی علامت بھی ہے، رنگ دو۔ یہ بھی بالاتفاق باتیں ہیں۔ اور یہ تو مولانا روم نے کہا، تو ہمارا تمہارا اصلی مولانا اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے تم کو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم میں کچھ اضافہ ہو جائے تو اچھا ہے، علم میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلانی جگہ جاؤ، سفر کرو، تم کو وہاں عبد من عبادنا ایک ہمارا بندہ ملے گا، اس کے ساتھ رہو، تم کو علم میں اضافہ ہوگا۔ جب ان کے پاس گئے، اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ شیخ کے ساتھ ایسے چلنا چاہیے، یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ولیوں کی بات ہے، خدا نے ایک واقعہ بیان کیا۔ قرآن میں کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر رسول نے سلام دعا لی، اور سلام دعا لینے بھی رسم سے عجائبات ہوئے کہ رسم آرام کرتے تھے، چلتے تھے، ایک جگہ آرام کیا، جو جوشا تھا غلام کا، کھانا لا، بھوک لگی، کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کھانا کیا کھائیں؟ جو ہم پکا کے مچھلی لائے تھے، میں نے جب ایک جگہ آرام کیا تھا پھر چلے تھے، میں آپ کو بھول گیا بتانا کہ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کے کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے آرام کیا، جب سفر کو چلے تو آپ آرام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا مچھلی جو پکی پکائی تھی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ دیکھو خدا کے کام۔ اتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا اس مچھلی میں، کیا پکی پکا میں کھانا پینا تھا، یہ چلیے میں کہ بتا دوں گا آپ کو، میں بھول ہو گئے، میں بتا نہیں سکا، میں پھر سفر کیا۔ اب آپ نے پوچھا کہ لاؤ کھانا، کھانا تو ہے نہیں، مچھلی تو چلی گئی واپس جہاں سے آئی تھی سمندر سے۔
ذاتاً مچھلی کی بات نہیں تھی، یہ علامت تھی کہ وہ شخص اس جگہ ملے گا جہاں یہ مچھلی جائے گی. ہم کو پتا تھا، تم بتاتے ہم آگے نہ جاتے. پھر واپسی سفر کیا جہاں مچھلی زندہ ہو کے گئی تھی. وہاں دیکھا خضر صاحب سمندر پہ لیٹے ہوئے تھے، اب بھی وہ زندہ ہیں، ہزاروں سال ہو گئے، پتہ کتنا زندہ ہے. پانی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور چادر لی ہوئی تھی. سلام دعا لیا. کہا میں کچھ چاہتا علم میں اضافہ ہوا. کہا ہمارے ساتھ تم چل نہیں سکو گے. لن تصبر کیف تصبر، کیسے صبر جس چیز کا تم کو علم ہی نہیں ہے. اور کہا ہمارا تمہارا علم ایسا ہے یہ سمندر سے سوئی ڈبو باہر نکالو کے نکے پہ پانی آتا ہے. اتنا علم ہے ساری مخلوق ہے. سمندر سارا پڑا ہے، بتاؤ پھر علم کسی کو سارا آ سکتا ہے؟ تو پھر انسان فیصلے والی بات علم میں نہ کرے. جتنا بھی آئے بس اتنا پتہ ہے، باقی واللہ عالم. یہ نہ کہ مولوی ڈنکے کی چوٹ ہے یہ ہے پھر ایسا نہ کریں، ڈنکے کی چوٹ سے نہ مارے، بس اتنا پتہ ہے باقی واللہ عالم. تو انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا کہ چلنا ہے تو پھر بات چیت ہماری تمہاری یہی رہے گی، تم نے ہم سے جو میری مرضی کروں تم مجھے پوچھنا نہیں، جب میں چاہوں گا بتا دوں گا. اس میں واقعات لمبے میں طول نہیں دینا چاہتا ہوں، قصوں میں رہیں. میں لب لباب یہی ہے جو طریقت میں چلے اس کی زبان کٹی ہونی چاہیے. وہ سوال نہ کرے، نہ ورقے لکھ کے بھیجے یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا یہ کیا ہے، عالم ایسے کہتے ہیں، مسئلے نہیں پوچھتے. جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو سمجھ نہ آئے واللہ عالم. بس اتنا دیکھے اس کے جڑنے کے ساتھ مجھے قوت حاصل ہوئی ہے، عبادت میں قوت حاصل ہوئی ہے، خدا کی محبت میں چلنے کی. اس کو نوٹ کرے، اور چیزیں نوٹ نہ کرے. نماز پڑھیے نہیں پڑھیے نہ نوٹ کرے. تمہارا دل قوت میں ہو گیا نا عبادت میں، تم کو نفس کی محبت کا جیسے کیفیت اور سب جذب ہو رہا دل، یہ چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں. یہ نہ جادوگر پیدا کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر، کوئی نہیں پیدا کر سکتا. یہ اسی سے حاصل ہوتی ہیں جس پر خدا رسول کی نظر ہے، جس کی نگاہ خدا کی نگاہ ہے، جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، جس کی زبان خدا، اسی میں ہوتا ہے، سب میں نہیں ہوتا. اور لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے. تم نہ دیکھو اس کو. تم کہتے نماز پڑھ، تو پڑھ، اسے نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے مکے میں پڑھی ہو، پڑھ کے آ گیا، ہو سکتا ہے نہ پڑھی ہو، جج کی عالم میں ہو سکتا ہے ساری عمر بھی نہ پڑھے، لیکن تم اس کے ساتھ جڑتے تم کیا ہوتا ہے. تیری عاشق گوہوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ بھی ہوتا ہے، فقط ترک وجود ہے. لیکن جو لوگ نماز نہ پڑھنے ایسے بزرگ ہوں ان سے دور رہنا چاہیے. ان کو مانے لیکن ان کی تربیت میں نہ چلے، کہ وہ معذور ہے، معافی میں ہے، لیکن تم معافی میں نہیں. تم ایسا کرو گے تم پر پکڑ ہوگی خدا کی. اس بزرگ سے چلے جس میں تمہارا دل واقعہ خدا رسول سے لگتا ہے، قوت آتی ہے، لیکن نمازی بھی پکا ہے، باتیں بھی صحیح کرتا ہے، حساب کتاب بھی صحیح رکھتا ہے. اس کے ساتھ چلے، کیونکہ بزرگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہ بزرگ اپنی ذات تک بزرگ ہے، لیکن تم کو چلا نہیں سکے، اس کے حواس صحیح نہیں ہے. اس سے تم جڑتے ہو، تقویت تم کو ہوتی ہے عبادت میں، اس میں، لیکن خود نماز بھی نہیں پڑھتا. بعض وقت سگریٹ پیتا رہتا ہے. بعض وقت ایسے بزرگ عورت آتی ہے، کہتی دادا کدھر تکلیف ہے، اس کا کپڑا اٹھا کے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دم کرتا ہے. اور نبی کریم کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ بھی چھو جائے، کہ انگلی لگ جائے، مخیت میں لوہے کا سریہ سر میں گھسے، وہ اچھا عورت کا ہاتھ نہ چھوئے. بعض ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، ایسے بزرگوں کے پاس اس کو تو ہوش و حواس ہوتی نہیں. عورتیں آتی، یہ آتی ہیں، عورتیں پاگل کی بچی ہوتی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرے آدمی ہوتے ہیں ناجائز کام کرتے ہیں، غلط فائدے اٹھانے، کبیرہ گناہ کرنے، سنتے نہیں؟ ہاں یہ ہوتا ہے پاکستان میں، بہت ہوتا ہے. تم اس چیز میں جاننا نہیں چاہتا. آپ اس بزرگ کے بجائے جس سے تمہارا دل خدا سے بھی لگے، نبی سے بھی لگے، اور شریعت کا کافی پابند ہو. اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا، اس کے ساتھ نہ ہو. جیسے بزرگ کو ایسا تو دوسرے نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں، ایسے عورتوں کو ایسے کر کے دم کرتے ہیں. تو وہ تو تھا ہی ایسا ہو گیا تھا، ہوش آواز بھی نہیں تھے اس میں. جیسے فرشتے صورت کی وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی. بولتے تم کو دکھتا عورت ہے،
مجھے نہیں دیکھتے یہ عورت ہے کہ پتھر ہے، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، تم کو پتہ چلتا تو نہ کر اور شفا بھی ہو جاتی تھی. کہتے تم نہ لگا، میں تو لگاتا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ عورت ہے کہ مرد ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ کہتے مجھے تکلیف ہے، میں آج پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں، بس تم کو پتہ ہے تو مجھے تو نہیں پتہ چلتا. تو اس قسم کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے رکھنا چاہیے. اگر تعلیم کے مطابق وہ شیخ نہیں ہے اور ایسے نہیں چلاتا، چاہے کیفیتیں ایسی ہوں بھی، آپ کو اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ عفو میں معذور ہے، اور اس کے ساتھ تم کو بہت بڑے نقصانات ہوں گے، کیونکہ خود تو یہ اپنے حال سے گیا ہوا، تم کو کیا چاہیے، حواس ہی نہیں ہے. تو میں بہت آگے نکلنا نہیں چاہتا ہوں. مطلب طریقت میں سوال جواب نہ کرے، میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، شاخیں نکل آتی ہیں. تو خضر صاحب کا واقعہ لمبا ہے، تو اس میں مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اعتراض نہ کر، جو میں اصل بات بتائیں تھی. اگر شیخ میں یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ دل لگانے سے خدا سے دل لگتا ہے، دنیا کے کام آسان ہوتے ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہاں جی، اور سب سے بڑی چیز ہے خدا رسول کے محبت کے کام آسانی سے ہوتے ہیں، آسانی سے ہوتے ہیں. دل لگتا ہے نماز میں، دل لگتا ہے درود میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیفیت کے طور سے ہوتی ہے. رونا آتا ہے کہ میں کسی طرح ان کو پالوں، دیکھ لوں. یہ آدمی ہو گیا، اس کی نگاہ خدا کی نگاہ ہے، اس کی زبان خدا ہے. تو پھر اس پر اگر ایسے خوبیاں اس میں ہوں، تم کو محسوس ہوں تمہاری روحانیت میں، اس کے ساتھ زبان کاٹ کے چلے، کوئی سوال نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے. یہاں تک کہ نہ کرے اگر کسی بچے کو ابھی بالغ نہیں ہوا، بالکل صحیح ہے، نفس زکیہ ہے، پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. نہیں کہ ڈنڈا مارا، اس کو سوٹی ماری، تو جلالی تو مارتا ہے، جان سے بھی مار دے بغیر کسی سے گناہ کے، بغیر کسی سے، تب بھی تم کو نہیں بولنا چاہیے کہ رستہ اندھا ہونے کا ہے. اس کی دلیل وہی دلیل، 3 واقعات ہوئے خضر السلام کے، تینوں میں صبر کو نہیں آیا. اخیر میں انہوں نے کہا تمہارا سے صبر نہیں ہوگا، اب چلے جاؤ. اور موسیٰ آقا جی کے صبر کرتے تو عجائبات دیکھتے، اور بھی خضر السلام سے انہوں نے صبر نہیں کیا. تو اس میں جو زیادہ 3 واقعات میں ایک واقعہ الجھن میں ڈالنے والا ہے کہ گزر رہے تھے کہ لڑکے کو دیکھا، چھوٹی عمر کا تھا، وہ بالغ بھی ابھی نہیں ہوا تھا، معصوم تھا، اس کو پکڑ کے جان سے مار دیا. تو خضر کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بغیر کسی وجہ کے لڑکے کو مار دیا، تم نے ایک بہت بڑا غلط کام کیا. دو واقعات تھے، ایک جو سب سے زیادہ سنگین تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا. پھر ان کا اب تم کو میں جانے کا کہتا ہوں، چلے جاؤ، تم صبر نہیں آتا، تم ہر بات میں اعتراض کرتے. تو وہ قصہ سارا پڑھ لینا. اب تو لڑکے کا بھی تم نے اعتراض کیا، اتنا سخت اعتراض کیا کہ یہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا اور اتنی بڑا سنگین مقام کیا کہ لڑکا پاک تھا، کیوں معصوم تھا، بالغ بھی نہیں، نفس زکیہ. کیونکہ قتل کرے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، یا کچھ جرم کیا ہوتا، وہ تو کھیل رہا تھا بچہ. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے ایک مصیبت پیدا ہوتا اور خود بھی یہ اجرام کرتا اور عذاب میں جاتا، ہم نے اس کو پہلے ہی رخصت کر دیا. تو مطلب ہے کہ جان سے بھی مار دے کچھ تو شیخ تو تب بھی اعتراض نہ کرے. ہاں طریقت ہے اندھا ہو کے چلنا، لیکن اندھا ہو کے تب چلے، میں نے علامتیں بتائی ہیں. اگر اس کی زبان خدا کی زبان ہے، اگر اس کی نگاہ خدا کی نگاہ ہے، یا اس سے محبت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت کرنے سے اعمال صالحہ میں تیزی آتی ہے، سمجھو کہ یہ آدمی انہی میں سے ہے. پھر اگر صبر کرے گا، مدت چلے گا، ہے جی، تو یہ شیخ خدا سے رابطے والا ہے. اس میں یہ علامتیں ہیں، یہ تم کو نبی کریم کا سامنا کرائی دے گا، اور تمہارے یقین آہستہ آہستہ بنتے ہی جائیں گے. کیونکہ یقین باتوں سے نہیں بنتا ہے، باتوں سے اعتبار آتا ہے، کچھ دیکھنے سے یقین بنتا ہے. ہاں کچھ دیکھنے سے. تو انسان کسی پر تو اعتبار کر گا، اعتبار ہی نہیں کرے گا، چلے گا کہاں سے.
تو مطلب یہ مسئلے ایسے ہیں طریقت کے، اس میں سوال جواب نہ شیخ سے کرے، نہ وسوسے لائے، کوئی وسوسہ آئے نہ سوچے، چلتا جائے جب تک کہ اس کا دل طاعت میں لگتا ہے، نبی کی محبت پہ لگتا ہے جی۔ فنا فی الشیخ جس کو کہتے ہیں، سب اولیاء کا اتفاق ہے۔ تو فنا فی الشیخ ہونا بہت مشکل ہے، یہ اسی کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کے دل میں یہ آ جائے کہ میں آقا سے اور خدا سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، تو رابطے والے ہی ملائیں گے نا، دوسرا تو نہیں ملائے گا۔ تو اس بات کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، اس کا زیادہ طول دینا اچھا نہیں ہے۔ مطلب ہے جس نقطے پہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ طریقت میں خاموشی کا رستہ ہے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم، اور اس کے پیچھے چلے جس سے تمہارا دل خدا کی طاعت میں کھنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگے، وہ کام ہو۔ اگر یہ ہوتا ہے اس سے پھر دن بدن آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اگر اس نے اس کی تعلیم کو نہیں چھوڑا ہے جی، تو اس میں اکتفا کرتا ہوں۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں باتیں، بعضوں کو اپنا پتہ ہوتا ہے، بعضوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر وقت جانے کے بعد کو کچھ پتہ چلے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ میں کچھ عرصے میں خدا حافظ ہونے والا ہوں۔ تو اس بات کو سمجھ کر یہ اصول قانون کو دیکھ کے چلنا میرے ساتھ، جس کو اگر میرے ساتھ چلتے پھرتے آتے ہیں ہم کو اثر ہوتا ہے، دل زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اچھے کام زیادہ ہوتے ہیں، دل خدا سے لگتا ہے، نبی کی طرف پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ کیفیت اور پیاس کی طرح۔ تو پھر تو تم کو میرے ساتھ احتیاط کریں۔ ہاں جی، تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے سب اولیاء کا بالاتفاق، فنا فی الشیخ، لیکن فنا فی الشیخ نہ ہو جب تک اس میں کوئی علامت نہ دیکھ رہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کبھی ایسا ہو گیا کہ یار ایک دفعہ ہوا، کیا ہوا تھا، کیا اس کا ہاتھ ایسا، اس کا نگاہ ایسی نگاہ ہے؟ کہاں؟ ہاں ایک دفعہ ایسا واقعہ سنا تھا، کسی رازدار نے بتایا تھا، اس کے پاس کوئی آتا زیادہ دل لگاتا اس کو نبی کی زیارتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو اس کے پاس آیا تھا، اس نے قسم کھا کے بتایا تھا، اس آدمی میرا نبی کا سامنا کرایا، اس نے خدا کی قسم جھوٹی نہیں کہتی، اس آدمی نے مجھے آقا کے سامنے کر دیا تھا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تبھی فنا فی الشیخ سے ہوگا جس شیخ سے یہ علامتیں ظاہر ہوں یا سنیں، پھر اس میں یہ کیفیت طاری ہو، تو پھر اس میں غیرت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جتنے شیخ ہیں سب کو چھوڑ دے، خدا رسول کے بعد بس یہی ہے، کسی شیخ کا تصور نہ کرے، ہاں کسی شیخ کا تصور نہ کرے، چاہے وہ ہیں یا تھے، ان کا تصور منع غیرت کی وجہ سے۔ جیسے واقعات طریقت میں ہوئے، کہتے ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ مریض بیٹھا تھا کافی مضبوط، کہا یہ خضر سامائے ہوں، اسے دیکھا بھی نہیں خضر کو، کہا میں خضر کو نہیں جانتا ہوں، انت خضری، میرے خضر آپ ہیں، میں کسی خضر کو نہیں جانتا۔ شیخ نے کہا بھی یہ خضر صاحب بیٹھے بھی ہوئے تھے، نہیں دیکھا اس طرف، دیکھا نہیں، کہا انت خضری، میرے خضر آپ ہیں، اسی میں حجابات ہٹے، کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ سامنا کرا دیا، دیکھا، ہاں یعنی یہ ایسا طریقہ۔ ایک شخص تھا کہتے ہیں طریقت میں، اس کو تنبیہ آئی، اس کا سامنا ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دل میں کسی بزرگ کا خیال آیا جو کاملین تھے ماضی میں یا جیسے تھے، آقا جی کو ناگوار گزرا۔ جو خدا رسول پہ جھوٹ بولے نا اس سے زیادہ ملعون کوئی نہیں ہے۔ میں خدا رسول پہ جھوٹ بولوں گا؟ نہیں بولوں گا انشاءاللہ، مجھے جھوٹا قرار نہ دینا، یہ واقعات جون سے ہیں واقعات ہیں۔ آقا کو گوارا نہیں ہوا، کیسے؟ آقا تو دل کی زبان سے کچھ تو نہیں کہا تھا، خاموش بیٹھا تھا، اس کے دل میں ایسے خیال آیا فلانے کاملین بزرگ تھے، فلانے کاملین تھے، جیسے من داتا صاحب تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور تھے ایسے کسی کاملین کا اس کے دل میں خیال آیا کہ آقا جی نے ایسے دیکھا اس کو تیز نظر سے، کہا یہ خیال بھی تم کو نہیں آنا چاہیے کہ تمہارا رابطہ ہم سے اس نے کرایا، اس نے نہیں کرایا ہے۔ دیکھا، جو رابطہ کرا دے اس کے بعد بھی نہیں غیرت ہونی چاہیے، خیال تک نہیں آنا چاہیے، جو خیال ہے اس کو دور کرے۔ خدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ جس نے جو رابطہ کراتا ہے،
چوتھا شیخ دنیا میں نہ سمجھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے یا نہیں تھے، داتا صاحب تھے یا نہ تھے، کس طرح سے رستہ ادھر ہے نا، خیال تک نہیں آنا چاہیے۔ کہتا آقا جی نے بڑے تعجب سے اور جیسے نا ناگواری سے دیکھا، کہا تم کو یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی طریقت میں جس کا سامنا ہو چکا تھا، ہاں جی، کہتے اس سے مدینے جانے کی کوشش کی، آقا جی نے منع کیا، کہاں یا مت آنا، پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے نہیں ملے ہیں، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مدینے نہ آنا۔ دیکھا، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، شیخ نے ہمارا تمہارا جوڑ کرایا۔ کتنی نازک باتیں ہیں، اور جو طریقت میں نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے، ہاں جی، مزاروں پہ جائے، شیخوں میں جہاں سے بھیک ملے کھائیں، اور جو شہزادے بن جائیں ان کا شیخ، ہاں جی، واصل موصل ہے، ہاں جی، اس کو نہ چاچے نہ مامے کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ ادب سب شیخوں کا کرے، کسی کی نہ، لیکن دل میں کسی کو نہ رکھے غیرت کی وجہ سے، کسی کے وظیفے نہ پڑے، چھوئے نہ ان کے وظیفے، کوئی دے تو ادب سے لے لے، جا کے سمندر میں ڈال دے یا محفوظ مکان میں ڈال دے، بولے نہیں، غیرت رکھے۔ کسی شیخ کا نام ہے اس کو بوجھ ہو جائے، بوجھ غیرت، نفرت نہیں، نفرت کسی بزرگ سے نہیں کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے، جیسے سب اللہ والے تھے، رسول اللہ، ہاں، لیکن غیرت کی وجہ سے وہ نہیں دیکھتا اس شیخ کو، اس کی وجہ کہیں اتفاق بیٹھنے کا ہاتھ بھی ملا لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے، بولتا نہیں ہے، لیکن غیرت کی وجہ سے اپنے شیخ کا ہی تصور کرتا ہے ادھر بھی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی فنا فی شیخ والی، پھر اس کا مسئلہ کھلے گا آقا کے ساتھ۔ یہ پیدا نہیں ہوتی فنا فی شیخ اور غیرت شیخ، ساری عمر کروڑوں برس لگا دے، یہ قانون اللہ نے بنایا، نبی نے بنایا، اور اولیاء اللہ نے اس پر اتفاق کیا، جب اتفاق کیا تو وہ چیز مضبوط ہو گئی، نہیں ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ تو بعض ایسے ہوتے ادھر بھی پھر ادھر بھی پھر، تو ان کی قسمت نے جیسے ہی سمجھو، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن۔ جب تک کہ اس کو یقین کسی کا نہیں آتا ہے، شیخوں کے پاس 1 آدھ سال لگا، جہاں اس کو علامتیں مل جائیں تو اس جگہ آ کے سب شیخ کو بھول جائے، کسی شیخ کو تصور رکھا۔ ایسے شیخ کے پاس ایک مدیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا خدا رسول سے کوئی معاملے میں یہ میرے پر فنا ہوا نہیں ہوا، اس کے کیا کر رہے ہو؟ اس کے دروشی پڑھ رہا ہوں حضرت۔ کس پہ پڑھ رہے ہو؟ ذرا احتیاط کرنے، جلدی نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس کے ادھر کیا پڑھتے؟ تم میرے پر درود پڑھو۔ آدمی اندھا ہو جاتا ہے ایسے، اس بعد لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نمازیں غلط ہیں، اذانیں غلط ہیں، سب کچھ شیخ ہے۔ کیوں فیض رسول اور فیض خدا شیخ سے ملتا ہے نا، تو اس کو جیسے غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو غلط فہمی میں اس کو معافی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول عبد الرحمن، جتنا فائدہ نہیں ہوتا، جب اس سے جڑتا ہوں پڑھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہی خدا یہی نبی ہے۔ اب اس کی بات صحیح بھی ہے اور غلط فہمی والی بھی ہے۔ میں پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، مجھے ایسے نہیں ہوتا تھا، میں دروش پڑھتا تھا پہلے، مجھے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ شے چھپاتا ہے، یہی خدا یہی رسول، نہ کوئی اللہ نہ کوئی محمد ہے۔ بھائی کیوں؟ میں پہلے اللہ اللہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مجھے ایسا نہیں ہوتا تھا، اللہ سے محبت ہے، رونا آتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں، دروشی پڑھتا تھا، مجھے ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اس کی زبان سے درود لیا ہے، قرآن لیا ہے، نماز لیا ہے، میری حالت بدل گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے حساب کتاب میں یہی فیصلہ ہے، یہی اللہ ہے یہی محمد ہے۔ ایسے فنا ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے واقعات تفصیلاً میں نے سنائے تھے، جیسے ایک مریض کے گھر میں شیخ کا تعلق ہوا، تو اس نے کہا میرے گھر اللہ آ گیا، پھر کیا محمد آ گئے، پھر کیا شیخ آ گئے، کہ خدا نے حجابات اٹھائے۔ جب حجابات اٹھائے تو اس نے دیکھا کہ شیخ کے دل میں جو فیض محمد تھا،
فیض محمد اللہ کے فیض لے کے شیخ کے دل میں ڈال رہا تھا. یہ چیزیں پھر جیسے کھلتی ہیں نظر آتی ہیں بعد میں. تو اس میں جیسے کہتے ہیں انسان غلط ملط بھی ہو جاتا ہے تو اس کو معافی ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ نمازیں غلط ہیں، اذان غلط ہے. اور وہ جو بات کہتا ہے اپنی جگہ صحیح کہتا ہے، کہتے ہیں میں پہلے یہی قرآن پڑھتا تھا، یہی چیزیں پڑھتا تھا، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اب اس نے جب کہا ہے مجھے ایسے ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ اپنے کو چھپاتا ہے. اللہ محمد ہے تو یہی شیخ ہے، اللہ محمد نہیں ہے. تو یہ باتیں جون سی مجہول ہوتی ہیں، اس میں نہ پڑے. اس میں کیا واللہ عالم، اس کا حواس نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. حقیقت ہے یہ اللہ اللہ ہے اور محمد محمد ہے، شیخ. لیکن فنا فی شیخ میں ابتدا میں ایسے کسی کو ہو جاتا ہے اور کسی کو تھوڑا بہت ہوتا ہے، سنبھل جاتا ہے، کوئی نہیں سنبھلتا ہے. یہ طریقت میں ایسے ہوتا ہے. اس لیے آپ کو جو دعائیں دی ہیں، نظام و عقل و بدن، میرا نظام عقل بدن کا صحیح رہے، کیونکہ تجلیات آتی ہیں آدمی گم ہو جاتا ہے. جب اس شیخ نے کہا کیا کر درود شریف پڑھ رہا ہوں. کہا درود شریف پڑھ کن پہ پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت محمد نے. کہا میرے پر پڑھو تم. وہ فنا تو تھا ہی، صلی علی الشیخ شروع کر دیا. اور نے کہا صبر کر، میرے پر حرام ہے، میرے پر حرام ہے. اس سامنے دیکھ تو حضرت محمد مصطفیٰ تھے. کہا ان پہ پڑھ، پھر میرے پر پڑھ. اور میں سب کچھ اتنے بس شیخ 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 کہتے شیخ جیسے کہے ویسے چلے. آدمی کہتا ہے کہا بسل بسل وصل، کہ شیخ کی روحانیت کے لفظوں میں ہوتی ہے نا. جو شیخ کی روحانیت میں اللہ کا نبی کا فیض ہوتا ہے نا، یہ ابھی بہت باریک باتیں ہیں. تو شیخ جو ذکر بتائے وہ بتائے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ درود پڑھتا ہے. اگر وہ پیاز پیاز کہے تو پیاز پیاز کہتا ہے، اس میں خیال میں مل جائے گا. طریقت میں ایسی باتیں ہیں. تو مطلب ہے کہ جتنی سی عقل کام کرے اتنا کرے، جو سمجھ میں نہ چھوڑ دے، لیکن اس میں الجھے نہیں، یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے. جو اس کو غلط نظر آئے یا غلط نظر نہ آئے، تشویش میں الجھن میں ڈالے، ان چیزوں سے شیخ سے اختلاف نہ کو چھوڑ دے. جو چیز شیخ سے اختلاف نہ کہ شیخ سے لیتا رہے. لیکن جب شیخ کا شیخ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، پھر کامیاب نہیں ہوگا. تو طریقت کے یہ اصول ہے. تو آپ یہاں آئیں، آپ کہیں بجلیاں لگی ہوئی ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اولیاء اللہ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ آسمانوں میں بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو کیا کہوں، یہ ایسے سے کپڑے پہنتا ہے، یہ ایسے سے پہنتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو مجھ سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ فائدے کو دیکھیں. میں جیسے پہنوں میری مرضی ہے. بعض اولیاء اللہ کے کہتے ہیں کہ گھوڑے جہاں باندھتے تھے سونے چاندی کی کیلیں ہوتی تھی. ان سے کوئی ملنے آیا، بیٹھا، اس نے کہا یہ تو ہم غلط جگہ میں آ گئے ہیں، یہ تو پکا دنیا دار ہے. بازار نے ادب کیا جانے کا. شیخ نے بلایا، بولا کیا جی کیوں جا رہے ہو؟ کیا ملاقات تھی، شرف حاصل کر جا رہے. کہا تم نے میرے پاس دنیا دیکھی ہے، تمہارے دل میں وسوسے آ گئے تم اس لیے کچھ بدگمان ہو گیا. کہا ایک بات بتا کے جاؤ، دنیا تو میرے پاس ہے، خدا نے بے حساب دی ہے، لیکن دنیا تم نے میرے ہاتھ میں دیکھی ہے، میرے دل میں دیکھی ہے. میرے دل میں دیکھا، دل کے اندر کیا ہے؟ اس کا دل کا تو پتہ نہیں، ہاتھ میں نہیں. کہ پھر تم کو جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سلمان صاحب بادشاہ تھے، بعض صحابہ غنی تھے، ہاں جی. تو ان چیزوں میں نہ پڑیں. آپ کو جس سے فائدہ نظر آئے خدا رسول کا، ہاں جی، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں. کچھ بھی ہوں واللہ عالم کہیں. مثلا اس کو نماز پڑھی اس نے، ہاں جی، ایک شیخ نے ایسے امتحان میں ڈالا. اس نے کہا بہت عقیدہ ظاہر کر، نماز نے چھپ کے پڑھ لی، نماز نے چھپ کے پڑھ لی. اس کو نہیں بتایا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے. اچھا دیکھا شیخ نے اثر کی نماز چھپ کے پڑھ بیٹھا کہ عقیدہ دیکھو. کوئی صبر کرنا چاہیے، بعد میں پتہ چاہیے. جلد بازی نہ کرے، جلد بازی مطلب نہ کرے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے، جو سمجھ میں آئے شیخ سے لے، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب اڑے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، دروازہ کیوں لگا، اتنی بجلیاں لگانا، یہ کرنا، اتنے کھانے کھانا، اتنا کیا ہے، مریضوں کو خوب کھلانا، عیش کرو، کانوں پہ چڑھو، کھاؤ پیو.
یہ کیا ہے؟ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. اس کو فائدہ ہوتا ہے دخل نہ دے. جیسے خلیل صاحب نے لڑکے کو مار دیا تو مولوی صاحب دخل دے کے چلے جاؤ، اب تمہارا ہمارا جوڑ نہیں ہے. کہتے ہیں لڑکے کو مار دیا، معصوم تھا، بلا وجہ. جب کہا ہمارے ساتھ ہیں بلا وجہ کو نہیں، جو سمجھ میں واللہ عالم بول دو. تم کہتے ہی کیوں غلط کیا تم نے؟ اگر وہ نہ کہتے چپ ہو جاتے، چلتے رہتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک دم جیسے مناظرہ کرتے تھے ایک دم. تو اس طریقت کا میں نے آپ کو ٹھوس باتیں بتائی ہیں آج، کہ آپ کسی چیز میں دخل نہ دیں، کسی شیخ کے پاس جائیں، بس یہ دیکھیں اس سے دل لگانے سے خدا سے دل لگتا ہے. وہ علامتیں کیا کہ آپ کا دل نماز میں زیادہ لگنے لگ گیا، تسبیح میں زیادہ لگ گیا. اس سے دل لگانے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آتی ہے، تو بہت بڑی علامت ہے. تو آپ کو دوسری بات ہے اس کی اگر مثلا پسند نہیں آئی یا صحیح نظر نہیں آئی، آپ اس میں اعتراض نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے وہ کام نہ کریں. اتنے بڑے شیخ جانے، اللہ جانے حکمت کو، واللہ عالم. آپ اپنی چلتے رہیں. تو اس بات کو میں یہی چھوڑتا ہوں، کیونکہ اکثر جو یہاں 90% لوگ آتے ہیں وہ خدا سے کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. جن کے تھوڑے بہت مسئلے حل ہوتے ہیں، حالت بدلتی ہے، ان کو دیکھ کے دوسرے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ باتیں ان کو فائدہ دے کہ جس کے دل میں تمنا ہے مجھے خدا بھی مل جائے، نبی بھی مل جائے. تو اس کو یہ اصول بتا، خدا نبی کے ملنے کی بات ہے تو یہ علامتیں موٹی موٹی اور ٹھوس میں نے بتائی ہیں، کہ ادھر جیسے نہ اندھا ہو کے چلے. جو چیز سمجھ میں آئے، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے اس چیز کو چھوڑ دے، اس میں اعتراض نہ کرے. جب چیز کو نہ بھی کرے اس کا نقصان نہیں ہوگا. ہمارے طریقت میں کوئی آتا ہے، کافر آئے، مسلمان آئے، مرزائی آئے، ہم اس کو لگا دیتے ہیں. بھئی یہ اللہ کا نام ہے. ہم نہیں کہتے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کچھ نہیں کہتے. کہ اللہ اور محمد میں تو اختلاف نہیں ہے نا، اس میں ہم اس کو لگا دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کٹر بریلی بننا ہے، طریقت میں یہ ہوتا ہے، طریقت کی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو جو آتے ہیں جن کو فیض شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ خود ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ماننے پہ کہ دین بن رہی ہے، دنیا بن رہی ہے. پھر جب ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کا یقین بن چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے چلانے کے لیے اس پر پابندیاں لگاتے ہیں. تو یقین کے بعد کچھ دیکھے پھر پابندیاں لگا تو آدمی قبول بھی کرتا ہے. ابھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کی منحوس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا فلانا نہیں ہوا، استغفر اللہ، اس کو یقین آ گیا. واقعہ یہ ہے ضرور ہے. اب وہ ہاتھ بھی جوڑتا ہے، پہلے لکھا پڑھا، وکالت شکالت، تو پھر پابندیاں لگا تو سر بھی منحوس مونڈے گا. مونڈ لیا سر، ہاں جی، یہ مونڈنے والا ہے، یہ ہاتھ جوڑنے والا تھا. یہ تو وکیل ہیں، لوگوں کو ہاتھ جوڑاتے ہیں، لیکن اس کو کچھ علامتوں نے یقین دلایا تو پھر ہم پابندی کر کے اس کو آگے لے جاتے ہیں. شروع میں کچھ نہیں کہتے ہیں. جیسے کوئی آئی مثلا کہتا ہے بھئی آپ جو باتیں کہتے ہیں سب کرتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ہم گانا سنیں، ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں. ہم کہ سنو نہ سنو تمہاری مرضی، ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کہتی ہے، تو جان تو وہ جان، تو جان وہ جان. ہاں، ریما جانے تو جانے، لتا منگیش جانے تو جانے، میرا کوئی دخل نہیں. ہم نہیں کہتے کیا کہتی ہے، تم آپس میں دیکھو، لیکن ہمارے کام کرتے ہو ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو آگے کچھ دوسرے معاملے چلیں گے پھر پابندی لگے گی. اس کو یقین تک تو نہیں آیا نا، اعتبار سے چلتا ہے. ایسے ہم اس کو بگا دیں گے، ایک دم کہ داڑھی رکھ لے، چیز ادھر سے نکال لے، ہاں جی وہ نہ کر، یہ نہ کر، وہ تو مریض ہے تو بھاگ جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی ہے کر، بس ہمارے پاس کلمہ پڑھ لے، تھوڑا ہمارا کام کر دے. اور جس دن دل سے دل مل گیا، جو مرضی کرا لو، جو مرضی کرا لو منحوس کو. ہاں، تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو میں توقف کرتا ہوں. یہ باتیں ان کو فائدہ دیں گی جن کو خدا کی سچی طلب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی سچی طلب ہے. اور جگہ جھوٹ بولنا یا ایسے تاثر لوگوں کو دینا، ہاں جی، خدا رسول کا، میرے خیال اس سے بڑا ظلم نہیں ہے. تو میں اتنا ظلم اپنے پر کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ خدا نے کہا قرآن میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب پر جو نعمت خدا کی ہو نعمت کے ذریعے سے اظہار کیا کرو. کہ تربیت کا معاملہ تو کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کو ٹھوس دلیلیں دیتے ہیں اور ٹھوس علامتوں کا کہتے ہیں، اس کے بعد تیرا کام بن جائے گا.
اور کام بننے کی علامتیں تجھے خود نظر آئیں گی، سوال جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آقا کے فیض کے چلنے کے بعد یا سامنے کے بعد کسی کو سوال جواب کرنا پڑتا ہے، آدمی اس وقت گنگ ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، وہ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو ملیں گے وہ شیخ کے ذریعے سے۔ اب وہ شیخ کہاں سے ڈھونڈے؟ تو جس کو ضرورت ہے ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، نبی مل جاتا ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، عورت بھی مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے ڈھونڈنے سے۔ لیکن ڈھونڈنے سے سب چیز مل جاتی ہے، سب چیز سے پہلے خدا رسول کو ڈھونڈے تو اچھا ہے میرا خیال، پیچھے کسی چیز کو ڈھونڈے۔ یہ میرا مشورہ ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو میری زیادہ جو زور ہوتا ہے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے خدا کے رابطے کے بغیر نہیں مرنا چاہیے، رسول اللہ سے رابطہ توڑ کے نہیں مرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہر اس کے اندر، چاہے وہ کام کرے، دنیا کے کام کرے، افسر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خدا کی رحمت سے نبی کے سے رابطہ توڑا نا، اس کا مرنے کے بعد کوئی حال نہیں ہوگا، ستیہ ناش ہی ہوگا۔ تو خدا سے رابطہ رہ سکتا ہے۔ اس کے دل میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں، کسی کی بات کو اہمیت دے نہ دے، خدا کے بعد کسی کی بات کی اہمیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ نہ کٹر بریلی بنے، نہ کٹر شیعہ بنے، نہ کٹر سنی بنے، نہ کٹر جماعت ثانی بنے، تبلیغی بنے، کٹر عاشق رسول بنے۔ اور عاشق رسول انسان بن نہیں سکتا، لیکن نیت میں تو بن سکتا ہے، نیت کر لی ہے، نیت سچی کر لو۔ اگر نیت تمہاری سچی ہو گئی نا، آقا جی کہتے ہیں نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی جس عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو خدا رسول سے رحمت آئے گی، تم خود ہی بن جاؤ گے، آج سے آقا خود ہی بنا دیں گے۔ ہاں، کہ اس کی نیت کا سچا ہے۔ تو عمل کی کمزوری گناہ ہو گیا، توبہ کر لینا، کوئی چکر بازی کی تو معافی کر لینا، لیکن نیت میں یہی رکھو، نیت میں یہ نہ کہ پکا شیعہ ہوں، پکا سنی ہوں، پکا بریلی ہوں، پکا دیوبندی ہوں، پکا ادریسی ہوں، پکا قادری ہوں۔ یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے۔ قرآن حدیث میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ ذکر دینے والے ہیں، یہ لوگ علم بتانے والے ہیں، ان پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ وسائل ہیں تمہاری حقیقت، بنیاد، تمہارا مرکز اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر ادھر تمہارا دل میں مسئلہ چل گیا تو چل گیا، ورنہ سید ہونے سے بھی فائدہ نہیں، قادری ہونے سے بھی فائدہ نہیں۔ اور جس دن تمہارے دل میں یہ چیز آ گئی کہ کسی کی بات کو اہمیت دوں نہ دوں، اللہ کے بعد اگر اہمیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کی اہمیت، تو پھر تمہارا مسئلہ حل ہونے کے وسائل بن جائیں گے۔ اگر تم خدا کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، نبی کے اوروں کو اہمیت دیتے، میں تو بھائی بریلی ہوں، بریلی مثلا ایک مثال دوں، بریلی ہوں، کیا بریلی ہوں، اور دیوبندی ہوں، یہ متفق ہیں اس چیز پر کہ دوسری جماعت مکروہ ہے۔ آقا نے خود دوسری جماعت کرائی، تم کو آقا نے کہا مکروہ نہیں، ہم پڑھیں گے۔ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں آقا نے اذان سے پہلے کہا جو 2 رکعتیں پڑھ لے، تو چاہتے تھے تو کہا نا۔ یہ اس چیز کو بھی جیسے کہتے ہیں آگے پیچھے کر دو، لوگوں کو شک ہوتا ہے شاید جماعت ہوگی، ایسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ کبھی اذان نے کہتا تھا مغرب سے پہلے اذان ہو جائے، فرضوں سے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، آقا نے کہا ہے۔ آقا چاہتے تھے تو کہا کہ جو چاہے پڑھ لے، تو تم کیوں بیچ میں باتیں کرتے ہو؟ ایسا بریلی دیوبندی نہیں بننا ہے۔ آقا جی نے کہ ساری امت کا ایمان ہے، ایک طرف ابو بکر کا ایمان۔ آقا جی کبھی غلط بات کہتے ہیں؟ آقا نے کہا حضرت عثمان کو میں 2 بیٹیاں دی، اگر مرتی جاتی 40 بھی ہوتی انہیں کو دیتا۔ آقا جی نے جب کہا حضرت عثمان کہاں ہے؟ کہا یہاں نہیں ہے۔ کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے ہاتھ سمجھ کے بیعت کرتا ہوں عثمان کی۔ حضرت عثمان کو گالی دینی چاہیے۔ آقا جی نے مسجدیں بنائی، مسجدوں کو تعلیم دی، مسجد ہے تو تم امام باڑے بنائے، امام باڑے اچھے ہیں، مسجد اچھی ہے۔ کتنا نقصان ہوا اپنے اشتہادات۔ آقا کے اشتہاد کے سامنے اشتہاد نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز آقا کی موافقت میں نہیں ہے، اختلاف میں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے جنگی مرے تو کتنے شیعہ مرے، کتنے سنی مرے، امام باڑے بناتے ہیں، ان کو کیوں بناتے ہو؟ مسجد سے زیادہ افضل ہے آقا کے۔ اگر تم اہل بیت کہتے ہو تو اہل بیت نے امام باڑے بنائے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، کتنا نقصان ہوا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔
تو نہ تم نے شیعہ بننا ہے، نہ سنی بننا ہے، نہ بریلی بننا ہے، نہ دیوبندی بننا ہے۔ یہ وہاں تھوڑا بہت بننا ہے جہاں تم کو قرآن سے اور نبی پاک سے ثبوت واضح نہ ملے۔ جب قرآن میں ایک بات آ گئی، 12 جگہ حضرت عمر کے مطابق قرآن اترا، 12 جگہ حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے؟ اس لیے امام بڑا بنایا تھا کہ وہاں گالیاں دیں گے؟ کیوں بنایا؟ ابو بکر کے خلاف باتیں کرنی تھی، کھل کے بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم کے معاملے میں جو منافقت کریں گے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، خدا کی ہمیشہ لعنت رہے گی اس پہ۔ کسی سے تمہارا اختلاف ہو نہ ہو، شیخ امین سے کوئی بات نہیں، ولی سے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں کسی پیغمبر سے بھی ہو کوئی بات نہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، نبی جیسا نہیں مانتے، نبی سے تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ تو اس چیز کو میں آپ کو کہتا ہوں، شیعہ ہو، بریلی ہو، سنی ہو، یہاں یہ سوچ کے نہ آئے، یہ سوچ کیا مجھے نبی کریم سے اختلاف نہیں ہوگا۔ کسی سے اختلاف ہے ہو، وہ بھی ہم چاہتے اختلاف ہے نہ پڑے، وقت ضائع جائے۔ کسی نبی سے اختلاف ہے ہو یا نہ ہو، ہم نہیں دخل دیتے، ولی سے ہے نہیں ہے نہیں ہے، لیکن نبی سے اگر اختلاف ہے تم پہ کروڑ خدا کی لعنت ہے۔ تم نے نبی کو بھی غلط سمجھا، اور نبی کو تم کہتے نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی کو علم الاولین آخرین کا پتہ ہے۔ نبی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے آپ نے کہا وہی نجات پائے گا، ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ کہا یہود نصارہ 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آقا جی نے فرمایا لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی بھٹک نہیں سکتے، بشرط کیا؟ آقا جی نے فرمایا لن تضلوا، ہرگز نہیں بھٹکو گے، کتاب اللہ و سنتی، جو اللہ کے قرآن میں بات آ جائے اور جو رستہ میں تم کو بتاؤں اس سے نہ ہٹنا۔ کہ 100,000 فرقہ بنے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تم ہر چیز میں دیکھو قرآن میں بات ہے نہیں، اس بات کو چھوڑ دو، واللہ اعلم۔ نبی کریم نے بات کہی ہے نہیں کہی، نہیں کرنا۔ نبی کریم نے بات کہی ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے عالم ایک طرف ہو جائے، سارے ولی ہو جائے، تو اکیلا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، یعنی اگر ایسا ہو بھی جائے تو کہ نبی کریم نے کہہ دیا بس فیصلہ ہو گیا، ہم نہیں جانتے۔ یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر تم دیکھو تمہاری یہ پرہیزیں تم نے کی نا، جو تم وہ پڑھتے ہو وہی میں بتاتا ہوں، کوئی نیا لا الہ الا اللہ لانا ہے، نیا دین لانا، نیا قرآن، کوئی تنظیم میری نہیں ہے۔ میری تنظیم وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کی تھی، دوسری اللہ کی قسم ہے۔ ہم یہی حرکت کہتے ہیں خدا رسول کے نیت میں ہیں تو نہیں، شاید اللہ کر دے، نبی کر دے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔